جو لوگ انجیکشن لگواتے ہیں رنگ اپنا بہتر کرنے کے لیے، ایسے اس کے سائنٹیفکلی یا میڈیکلی کیا کوئی سائیڈ افیکٹس ہیں، کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے؟ اس کے پیچھے دیکھیں، یہ ایکچولی گلوٹاتھیون کے انجیکشنز ہوتے ہیں، اسکن دیے جاتے تھے کیمو تھراپی کے لیے اور پیشنٹس کی امیونٹی انکریز کرنے کے لیے. اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں، تو فری ریڈیکلز جو ٹاکسک ہوتے ہیں سیلس کو. اس کی پلز بھی ہوتی ہیں کچھ. جی، لیکن انجیکشنز جو یہ سارے دیے جاتے ہیں اور پلز دیے جاتے ہیں، جس مرضی میتھڈ سے آپ دے رہے ہیں، اگر تو آپ بہت زیادہ ایک ایسے ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں جس کو اس کا نو ہاؤ ہے اور وہ آپ کو صحیح طریقے سے دے رہا ہے، کیونکہ اگر انجیکشنز اوور ڈوز ہو سکتا ہے، کڈنی کے اوپر لوڈ پڑ سکتا ہے، کڈنی فیل ہو سکتی ہے، تو بہت زیادہ ہر چیز اوور لوڈ ہو جائے گی اور کرنے والے کو پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. خالی کسی بھی آپ سستے دام چلے گئے، ویسے تو ضروری نہیں ہے کہ جو مہنگے والے ہیں جو پیسے لے رہے ہیں وہ بھی کام صحیح، دے نیڈ ٹو نو وٹ دے آر ڈوئنگ. وائٹننگ انہوں نے دیکھا کہ اس کا سائڈ افیکٹ ہے، تو لوگوں نے اس کو شروع کر دیا کہ چلو وائٹننگ کے لیے صحیح، کیونکہ خاص طور پہ ان کنٹریز میں جی دلہن گوری ہونی چاہیے، لڑکی گوری ہونی چاہیے تو رنگ صاف ہوگا، اور ایکٹرز ایکٹریسز کو جی رنگ صاف ہوگا. انہوں نے اس چیز کے لیے استعمال کرنے شروع کر دیے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ یس سائنٹیفک ڈیٹا نے یہ کہا ہے کہ اٹ ڈزنٹ ہیو لائک ویری کوئی اتنے ایڈورس سائڈ افیکٹس نہیں ہیں امیڈیٹلی، لیکن کیا لانگ ٹرم سائڈ افیکٹس اس کے ہوں گے یا نہیں، اس کے اوپر ایک لمیٹڈ ڈیٹا ہے. آئی وڈ بی لٹل بٹ مور ورڈ کہ اگر آپ بہت ریگولرلی کروا رہے ہیں اور تو اس کا لانگ ٹرم سائڈ افیکٹ سائنٹیفک ڈیٹا اتنا پریزنٹ نہیں ہے کہ میں اس کو بہت زیادہ کانفیڈنٹلی آپ کو کہوں کہ ہاں جاؤ کراؤ، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو آئی ول بی ویری کاشیس ود اٹ. ڈاکٹر صاحب ابھی جیسا کہ ہم یہ اسکن کیئر کی بات میں ڈسکس کر رہے تھے، مینوپاز کی آپ نے بات کی، یہ آسان الفاظ میں ہے کیا مینوپاز؟ جی. اور اس سے کیا کوئی پرابلم بھی ہوتی ہے، اور کیا یہ دونوں طرف مسئلہ ہے، مردوں کا بھی اور خواتین کا بھی، یا صرف یہ خواتین میں ہوتا ہے؟ یہ مجھے کویسچن بہت اچھا لگا، مردوں اور عورتوں والا. مینوپاز یہ ہوتا ہے جی کہ اللہ میاں نے عورت کو پیدا کیا ہے. اگر آپ صرف اس کی بات کریں، سب سے مین فنکشن کیا؟ مین فنکشن اس کا ریپروڈکشن ہے. اچھا بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ آدمی کو جو ہے وہ ایک کام جو ہے وہ نہیں کر سکتا کہ بچہ نہیں پیدا کر سکتا، اور یہ وہ چیز صلاحیت اللہ میاں نے ایک بہت بڑی نعمت اور ایک بہت بڑی بلیسنگ عورت کو دے دی کہ بھائی صرف یہ کام تم کر سکتی ہو اور دنیا میں کوئی نہیں. اور پھر بڑا رتبہ دیا اللہ نے، بہت بڑا رتبہ دے دیا. تو اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ ریپروڈکٹیو فیز جب تک چلتا رہتا ہے، آپ کی اووریز ہیں، اووریز جو ہوتی ہیں آپ کی ایک دم ان ایکشن آ جاتی ہیں جب بچی چھوٹی ہوتی ہے، تو اس وقت نہیں. پیوبرٹی جب ہوتی ہے، آپ کے لیول جو ہوتے ہیں ہارمونس کے، ایسٹروجن ہوتا ہے مین ہارمون، جس کی وجہ سے پیوبرٹی ہوتی ہے. آپ کے سیکشل جو ساری آپ کے بال، آپ کی بریسٹ، آپ کے پورے اسٹرکچرز آنا شروع ہو جاتے ہیں فزیکل اور لڑکی کے، اور آپ اس کو کہہ دیتے اس کے پیریڈ آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں پیوبرٹی ہو گئی. ایسٹروجن پیدا ہو گیا ایک دم بہت زیادہ، اووریز نے پیدا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے اندر صلاحیت آ گئی بچہ پیدا کرنے کی، اس کے اندر ایگز بن گئے. اب آہستہ آہستہ وہ 40 سال ہو گیا یا اس طرح سے آپ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ ہے جس میں وہ بچہ پیدا کر سکتی ہے. اب ایک ٹائم آنا ہے جب وہ صلاحیت اس سے دور ہو جائے گی. اس کے جو ایگز تھے، جب بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر 1 ملین 2 ملین ایگز ہوتے ہیں. جب پیوبرٹی ہوتی ہے تو 300 رہ جاتے ہیں صرف. اس کے بعد جب وہ آپ ایک عورت جس کے ایج 37 ہے تو اس کے پاس صرف 25,000 ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شادی ذرا جلدی کر لیں، کیونکہ اگر بچے بنانے ہیں تو فرٹیلیٹی کے ایشوز اتنے نہیں ہوں گے، کیونکہ گڈ کوانٹٹی اینڈ گڈ کوالٹی آف ایگ ہے. 37 کے بعد پھر 40s میں اور کم ہو گئے. مینوپاز میں جا کے صرف 100 سے بھی کم ایگز رہ گئے. ایگز نے کیا کرنا تھا، وہ اووریز کے اندر ہیں جو ایسٹروجن پیدا کر رہا ہے. ایسٹروجن جب آہستہ آہستہ بالکل کم ہو گیا تو پھر عورت کی صلاحیت بچہ پیدا کرنے کی بھی ختم ہو گئی، اور ایسٹروجن ختم ہو گیا تو اس کو سائڈ افیکٹ آنے شروع ہو جائیں گے ایسٹروجن کی کمی کے. اور جب پیریڈ آپ کے جو کہ آ رہے تھے ایسٹروجن کی وجہ سے اور ایک پورے سائیکل کی ہارمونس کی وجہ سے، وہ پیریڈ ختم ہو جائیں گے. جب وہ پیریڈ بائی ڈیفینیشن پورے سال کے لیے ختم ہو گئے تو ہم کہیں گے آفیشلی اب یہ مینوپاز آ گیا. اب نہ وہ بچہ پیدا کر سکتے ہیں. 1 in 500 مطلب بہت کم، 100 کے ایگ رہ جائیں گے تو بہت کم ہے کہ کوئی عورت میرے کل پھر وہ نیوز میں آ جائے گی کہ بچہ 50 کے بعد پیدا کر لیا، 60 میں. تو پیریڈ ختم ہونے کو جب پورے سال کے لیے ہو جائے تو ہم کہتے ہیں مینوپاز ہو گیا. مینوپاز کمز ود لاٹس اینڈ لاٹس آف ایشوز. اور پچھلے 25 سال میں عورتیں بیچاری جتنی زیادہ سفر کی ہیں مینوپاز کی وجہ سے، کیونکہ 25 سال پہلے ایک اسٹڈی تھی WHI کی، امریکہ کے اندر کنڈکٹ ہوئی تھی کہ اگر آپ ہارمون
دیں, چونکہ ایسٹروجن ختم ہو گیا تھا تو آپ اب ایکسٹرنل سورس سے ایسٹروجن اور پروجسٹرون دے رہے ہیں. یہ وہ ہارمونز ہیں جو اووریز پیدا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اب جب وہ آپ باہر سے دیں گے تو انہوں نے کہا جی اس سے بریسٹ کینسر کا رسک ہو جائے گا, اس سے یہ ہو جائے گا, اس سے کلاٹس بن جاتے ہیں اور پرابلم ہو جائے گا. تو اسٹڈی جو ہے وہ جی بڑی خطرناک ہے, بریسٹ کینسر کی وجہ سے ڈر ہو گیا, فیئر فیکٹر. تو ہارمونس دینے بند کر دیے, جبکہ آپ کے جسم کے, عورت کے ہر چیز کے اندر ایسٹروجن کی ضرورت ہے. بون سے لے کے, ہیئر سے لے کے, اسکن سے لے کے, ہارٹ سے لے کے, یو نیم اٹ, ہر جگہ ایسٹروجن ریسیپٹرز ہیں. آپ کو ایسٹروجن چاہیے. جب ایسٹروجن نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا, ساری جسم آپ کا افیکٹ ہوگا. آپ کے ہیئر تھن ہونا شروع ہو جائیں گے, اسکن آپ کی ڈرائی ہو جائے گی, آپ کی اسکن لٹکنا شروع ہو جائے گی, آپ کے ایسٹروجن کی کمی کی وجہ سے پلمپنس ختم ہو جائے گی. ایسٹروجن آپ کے ہارٹ کو ہارٹ ڈیزیز سے بچاتا ہے. ایسٹروجن آپ کے بونس کو آسٹیوپروسس سے بچاتا ہے. آپ کی میموری لاس, آپ کو لگتا ہے میں کئی چیزیں رکھ کے بھول گئی, برین فاگ ہو جاتا ہے, آپ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. ابھی یہ کہیں گے کہ ابھی تو اتنی خوش تھی, یہ میری بیوی ہے, اس کو کیا ہو گیا, 2 منٹ بعد میرے سے لڑ رہی ہے, 2 منٹ میں اس کے موڈ سوئنگز آ رہے ہیں. پھر رات کو پسینے آ رہے ہیں, نیند نہیں آ رہی, نیند سے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں, ہاٹ فلیشز اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. کسی میٹنگ میں بیٹھی ہوئی عورت تو ایک دم لال بھبکا ہو گئی اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا, میموری لیپسز فاگی ہو جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ایسٹروجن کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے, کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو اب جو نئی اسٹڈیز آئی ہیں 2022 میں امریکہ کے اندر, آفٹر اے تھرو سائنٹیفک ڈیٹا جو اس کو بیک اپ کر رہا ہے, مینوپاز کی ایک بہت امپورٹنٹ سوسائٹی ہے وہاں پہ جسے ہم کہتے ہیں نارتھ امریکن مینوپاز سوسائٹی, اور ایک ہماری بورڈ سرٹیفائڈ سوسائٹی ہے جہاں سے میں بھی بورڈ سرٹیفائڈ, پورے آبسٹریشن گائنیکالوجسٹ فرام امریکہ وہاں سے بورڈ سرٹیفکیشن حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یو کین پریکٹس, تو اسے کہتے ہیں ایکاگ. وہ ایکاگ اور نیمز, اور اس کے علاوہ تمام برٹش مینوپاز سوسائٹی, آسٹریلیا کی, کوریا کی, چائنا, سب نے اس کو بیک اپ کیا ہے اس اسٹڈیز کو. میں وہ آپ کو پڑھ کے جی پلیز اگر آپ پڑھ کے سنا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہارمونز لینا. اگر آپ کے اندر کوئی کانٹرا انڈیکیشن یا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو آپ کو ضرور لینے چاہیے. ٹھیک ہے. For women aged younger than 60 years or who are within 10 years of menopause onset and have no contraindication. اگر آپ کو contraindications نہیں ہیں اور آپ کو جو ہے 10 سال کے اندر earliest possible آپ کو ہارمونس لینا شروع کر دینے چاہیے. The benefit risk ratio is favorable for the treatment of bothersome vasomotor symptoms and prevention of bone loss and so on. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو کوئی رسک فیکٹر نہیں ہے اور آپ کو یہ تمام سمٹمز آ رہے ہیں اور آپ کو مینوپاز سٹارٹ ہو گیا, تو یہ نئی گائیڈ لائنس 2022 میں آئی ہیں جو کہ ابھی تک ڈاکٹرز نے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ نہیں کیا. میں کسی گائنیکالوجسٹ سے یہاں بات کر رہی تھی, انہوں نے کہا کی لوڑ ہے, ابھی 4-5 سال مسئلہ ہوئے گا انہوں تو پھر بس ختم ہو جائے گا. تو کیا موڈ سوئنگز ہوں گے, لڑے مرے گی یہ سارا, تو ڈپریشن ہو جائے گا, تو بس ٹھیک ہے لیکن گزر جائے گا. ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ پہلے لانجیوٹی لائف ایکسپیکٹینسی عورتوں کی 65, آج کل کوئی نہیں مر رہا. آج کل جو ہے لائف ایکسپیکٹینسی 70-80, بلکہ آدمی ہارٹ ڈیزیز سے مر جاتے ہیں. جی جی. اینڈ دے لیو لانگر. خواتین اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر ایوریج ایج 51 ہے اور آپ نے زندہ رہنا ہے 80-85, اس سے بھی زیادہ زندہ رہ سکتے ہیں, تو آپ 40-50 سال مینوپاز کی زندگی گزار رہے ہیں. اور مینوپاز کا مطلب یہ ہوا کہ وداؤٹ ایسٹروجن, جس کا یہ مطلب ہوا کہ جو بینیفٹ آپ کو ایسٹروجن سے مل رہے تھے ناؤ یو ڈونٹ ہیو اٹ. بالکل وہ بھی نہیں مل رہا. آپ کے بونز میں بھربری ہو جائیں گی, فریکچرز ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ کی اسکن خراب ہو جائے گی, بال تھن ہو جائیں گے. آپ کو میں نے جس طرح سے بتایا کہ آپ کی ہر چیز جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ اگر آپ نے 40-50 سال اس میں رہنا ہے. یہ اسٹڈیز نے اپروو کیا ہے کہ ایک اور, یہ میرے پاس وہ پیپر نہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ بہت ریئر بریسٹ کینسر کا رسک ہے. ریئر کا ورڈ یوز کیا انہوں نے. تو اس اسٹڈی جو پہلے آئی تھی 22-25 سال پہلے, اس کو انہوں نے بوگس کہہ کے انہوں نے اس کو ویلیڈیٹ نہیں کیا. نئی اسٹڈیز ہیں کہ اف یو ڈونٹ ہیو اینی رسک فیکٹرز ٹیک اٹ. یہ بڑی زبردست ہے. ہمارے لوگوں کو اس پاکستان میں خاص طور پہ آپ نے بتایا اویئرنیس کم ہے تو لوگوں کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے.